نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس عظیم صحابی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا سر چومے، اور اس کی ابتدا میں خود کرتا ہوں، اور وہ حضرت عمر فاروق نے خود ان کا سر مبارک چوما۔ اور یہ کیوں چوما، اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم ہستی ہیں جن کو یہ موقع ملا کہ وہ اس وقت کے سب سے طاقتور ترین جو دو طاقتیں تھیں ان کے ساتھ ملیں جا کے۔ ان میں سے ایک تو تھا کسریٰ جو شہنشاہ فارس تھا، شہنشاہ ایران تھا، اور دوسری جو عظیم طاقت کے ساتھ وہ جا کے ملے وہ شہنشاہ روم تھا، قیصر۔ تو کسریٰ اور قیصر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا احوال ہم تھوڑا سا اس ویڈیو میں آج دیکھیں گے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا۔ سب سے پہلے جو فارس کا جو شہنشاہ تھا کسریٰ، اس کی جو ملاقات جو حضرت عبداللہ کی ہوئی ان سے، کسریٰ سے، وہ سن 6 ہجری میں ہوئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے لیے کچھ لوگوں کو چنا جن کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جائیں گے دوسرے ملکوں میں، ان کے بادشاہوں سے ملیں گے، جا کے ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ تو ان میں سے 6 صحابی ایسے تھے جن کو اس کام کے لیے چنا گیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو شہنشاہ فارس یا شہنشاہ ایران، جس کا نام کسریٰ تھا، کسریٰ کی طرف خط دے کر بھیجا گیا۔ تو یہ ایک بذات خود ایک مہم جو تھی خطرناک تھی، کیونکہ جو صحابی تھے وہ جانتے نہیں تھے کہ آگے کس طرح کے لوگ ملیں گے، ماحول کس طرح کا ہوگا، ان کی بات سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی، ان کو زندہ بھی چھوڑا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں ان کو یہ خط دے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا شہنشاہ فارس کی طرف، کسریٰ کی طرف۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آرڈر ملا تو میں نے اپنی بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تھوڑا ضروری سامان لے کر روانہ ہو گیا فارس کی طرف۔ اسی اثناء میں شہنشاہ جو فارس تھا اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو انہوں نے بہت اس کا انتظام کیا، اس بندے کو عزت، یعنی کہ اپنے جو زعماء تھے ان کو کہا کہ ان کو جو بھی بندہ آئے گا اس کو عزت و تکریم کے ساتھ دربار میں لے کے آنا ہے۔ تو وہ انہوں نے پورا ارینجمنٹ کیا اور محل کو سجایا گیا، اور جتنے بھی مشیر وزیر تھے سارے جمع ہو کر پھر یہ جو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پیش کیا گیا کسریٰ کے دربار میں۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ جا رہے تھے تو دربار میں پیش ہوئے، تو جو شہنشاہ ایران تھا جو کسریٰ تھا اس نے حکم دیا اپنے ایک وزیر کو کہ ان کے پاس جو خط ہے وہ لے کر مجھے دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ خط میں آپ کے ہی ہاتھ میں دوں، تو لہٰذا یہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ تو کسریٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میری طرف آنے دو۔ تو کسریٰ کے ہاتھ میں وہ خط جو ہے وہ دیا حضرت عبداللہ بن حذافہ نے۔ تو انہوں نے ایک عربی ترجمان بھی منگوایا اور اس کو کہا کہ یہ خط مجھے پڑھ کے سناؤ، کیا لکھا ہے اس میں۔ تو اس خط کی ابتدا میں ہی جو لکھا ہوا تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدیٰ، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام ہے، سلامتی کا استحقاق ہے اس کو جو ہدایت کی راہ پر چلے۔ تو ابھی کسریٰ نے یہ الفاظ سنے ہی تھے کہ اس نے وہ خط لے کر پرزے کر دیا، اس کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کو بہت غصہ آیا کہ صرف اس بات پہ کہ یہ جو خط ہے اس میں کسریٰ کا نام بعد میں آیا اور محمد رسول اللہ کا نام پہلے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کسی کی جرت کیسے ہو گئی کہ اس نے میرا نام بعد میں لیا اور اپنا نام پہلے لیا۔ تو اس نے خط پڑھا بھی نہیں اس کے اندر کیا ہے،
اس خط کو پرزے پرزے کر دیا اور اپنے درباریوں کو کہا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اسی وقت دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، حضرت حذافہ کو دربار سے باہر نکال دیا۔ حضرت حذافہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے زندہ بھی چھوڑا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دوبارہ دربار میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کچھ پیچھے بندے بھیجے لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ اس وقت تک جا چکے تھے، اور وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے حضرت عبداللہ بن حذافہ، اور انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح آپ کے خط کو پرزے پرزے کر دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہنشاہت کے پرزے پرزے کر دے۔ تو جو کسریٰ تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے یمن میں اس کا نائب تھا بازان کو اس نے پیغام بھیجا کہ اپنے 2 مضبوط ترین جرنیل جو ہے وہ بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لے کے آئے۔ تو بازان نے جیسے یہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے 2 مضبوط ترین جرنیل جو ہیں وہ بھیجے، وہ قریش کے پاس بھیجے۔ وہ سب سے پہلے وہ طائف میں گئے وہ جرنیل، اور طائف سے جا کے پتہ کیا کہ محمد کہاں پہ رہتے ہیں۔ تو طائف میں جو قریش کے تاجر تھے انہوں نے بتایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا یہ سارا قصہ کہ ہم تو اس طرح اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تاجر بہت خوش ہوئے، انہوں نے آ کے اپنے اہل قریش کو بتایا کہ خوش ہو جاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ٹکر لی ہے کسریٰ کے ساتھ، تو اب تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے کام سے، ان کو وہ نہیں چھوڑے گا، اور یہ کچھ لوگ اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج بھی دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنا بازان کا خط لے کر دونوں جرنیل پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو کسریٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ پیش ہو جائیں، ورنہ پھر کسریٰ بہت مضبوط اور طاقتور انسان ہے، وہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی وہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بچگانہ بات سن کے مسکرائے اور فرمایا اچھا ابھی تو تم آرام کرو، کل صبح دیکھا جائے گا۔ تو اگلے دن وہ دونوں جرنیل دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عرض کیا کہ کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں ہمارے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں پہ جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کسریٰ کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کون کسریٰ؟ تم تو آج کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھو گے، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور اس کی شہنشاہت بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ دونوں حیران رہ گئے دونوں جرنیل، اور انہوں نے کہا کیا آپ کی بات یہ سچ ہے؟ تو میں اپنے جو کمانڈر ہے جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے پاس بھجوا دوں یہ بات بازان کے پاس؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بالکل سچ ہے۔ تو وہ اس نے جو دونوں تھے انہوں نے جا کے یہ بازان کو بتایا، اور بازان جو ہے وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ بات سچ ہے تو میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لوں گا، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر میں ان کا بہت برا حشر کر دوں گا نعوذ باللہ۔ تو بہرحال ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے کی طرف سے خط آیا کہ میں نے اپنے باپ کو کسریٰ کو مار دیا ہے، تو آپ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ مجھ سے آ کے ملیں۔ اور مارا اس کو یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے جو ملک کے شریف لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں کی اور عورتوں کی عصمت دری بھی شروع کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کسریٰ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ بازان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مشرب اسلام ہو گیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا قصہ تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ کا، وہ کسریٰ سے ملے۔ دوسرا جو قصہ ہے ایک شارٹ میں پیش کروں گا جو کیسر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ روم کا جو بادشاہ تھا کیسر، اس کے ساتھ کیسے ملاقات ہے ان کی۔ تو یہ واقعہ ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر جہاد کرنے کے لیے روم کی طرف بھیجا۔ تو اس کو کیسر کو یہ اطلاع ہو گئی کہ یہ کہ مسلمان ہیں کچھ آ رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں اس کو پتہ تھا کہ یہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پہلے ہی اپنے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی کوئی مسلمان آئے تو ان میں سے جو بھی قیدی ہو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ تو اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ کیسر کے پاس لے کر جایا گیا۔ تو کیسر نے جب ان کو ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ کیسر نے حضرت عبداللہ کو کہا
کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر ورنہ تم اسلام جو ہے وہ چھوڑ کے میری عیسائیت قبول کر لو. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں تو قتل ہو جانا پسند کروں گا لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گا, میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کہا اس نے, کیسر نے, کہ آپ مجھے ایک بہادر شخص معلوم ہوتے ہیں, تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں سے بھی کچھ حصہ دے دوں گا, آپ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پھر اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا نہیں, میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو انہوں نے کیسر روم نے کہا اپنے جو تھے درباری کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے, تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور اس کو کہا کہ اب بھی جو ہے نا تمہارے پاس موقع ہے, تم اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لو. تو انہوں نے پھر سے انکار کر دیا. تو انہوں نے اپنے درباریوں کو, کیسر نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کے تیر اس طرح تیر مارو کہ اس کے ہاتھ کے پاس سے گزرے اور اس کے ہاتھ کو زخمی کرتے ہوئے تیر نیچے گر جائیں. تو انہوں نے یہی کیا, تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے. لیکن اس وقت بھی انہوں نے کیسر نے دعوت دی اپنی عیسائیت کی, لیکن نہیں وہ مانے حضرت عبداللہ. پھر یہ کہا کہ ان کے پاؤں کے پاس سے تیر ایسے گزارو کہ ان کے پاؤں کو چھوتا ہوا گزر جائے. تو اس طرح ان کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. ایک دفعہ پھر سے دعوت دی گئی, آپ نے انکار کر دیا. تو جو کیسر روم تھا اس نے کہا کہ جو ہے نا ان کے جو 2 ساتھی مزید ہیں قیدی, ان کو لایا جائے. ان کو لایا گیا, پھر ایک دیگ لائی گئی, اس کے اندر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا گیا. تو ایک قیدی کو حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا گوشت علیحدہ ہو گیا, ہڈیاں علیحدہ ہو گئی. پھر بھی اس کو ایک دفعہ پھر کیسر نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ کر میری عیسائیت قبول کر لو. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پھر سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کیسر نے اپنے درباریوں کو کہا کہ تم حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بھی اس آگ کے اندر پھینک دو. تو جب وہ آگ کے اندر پھینکنے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو درباریوں نے خوش ہو کر اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, تو رو رہا ہے. تو اس کو کیسر نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. تو کیسر کے پاس جب دوبارہ لے کے جایا گیا ان کو, تو انہوں نے کہا, کیسر نے کہا کہ تم ابھی بھی جو ہے نا اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لو, تمہاری جان بچ جائے گی. تو تم تو رو رہے تھے اس لیے کہ تمہاری جان چلی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ میری جان چلی جائے. کہتے ہیں کاش, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تو میری ایک جان ہے, کاش اس طرح کی میری ہزاروں جانیں ہوتی تو میں پھر بھی اپنی ہزاروں جانیں قربان کر دیتا اسلام کے اوپر. تو جو کیسر تھا وہ بہت یہ بات سن کے بہت حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کس طرح کا انسان ہے, اس کا کیسے جو اپنے مذہب کے ساتھ کس طرح کا لگاؤ ہے کہ یہ موت سے بھی نہیں ڈرتا. بہرحال اس نے کہا کہ جب وہ مایوس ہو گیا کیسر, تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم جو ہے نا اگر میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے, اس میں کیا مذائقہ کہ اگر میں اس کے سر کو چوم دوں. تو آپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے سر کو چوم لیتا ہوں, تو کیا تم میرے جو باقی قیدی ہیں مسلمان ان کو بھی چھوڑ دو گے. تو شہنشاہ کیسر نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں ہوتا, تو میں اس کے سر کو چوم لیتا ہوں, تو میرے ساتھی اور میں سارے رہا ہو جائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کا سر چوم لیا اور شہنشاہ جو کیسر تھا اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا. تو یہ قصہ سارا آ کے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے مسکرا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ تو تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اب وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا سر چومیں. تو میں اس چیز کی شروعات کرتا ہوں, میں ان کا سر چومتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سر چوما اور سارے صحابہ کرام نے بھی ان کا سر چوما. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. 2 واقعہ میں نے آپ کو سنائے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے زندگی کے, کہ کس طرح وہ گھبرائے بغیر اور موت کی فکر کیے بغیر کسریٰ اور کیسر دونوں سے جو اس وقت کی بڑی بڑی قوتیں تھیں جن کو سمجھا جاتا ہے ان کے سامنے پیش ہوئے اور بلا خوف و خطر اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے گزاری ہوئی زندگی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.